الحمد لله الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالى عن الشريك والشبيه والنذير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك الله العظيم والعاقبة للتقوى. قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال المصلي يناجي ربه. میرے محترم، اسلام میں سب سے بنیادی چیز وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز وہ نماز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو مسلمان ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی تھی۔ نماز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے، اللہ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے نماز۔ ہاں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ ہاں، جس طرح کوئی کسی کے کان میں باتیں کرتا ہے نا، تو اسی طرح نمازی اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اب ہماری نماز ایسی نماز بن جائے، ہاں، ہم اپنی نماز کو ایسی نماز بنا لیں کہ ہماری نماز ایسی ہو کہ اس میں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بنے، نماز کے ذریعے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بنے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز ان کے لیے بد دعا دیتی ہے۔ ہاں، ایسے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نماز ان کے لیے بد دعا دیتی ہے، ہاں، کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا کہ تو نے مجھے خراب کیا۔ ہاں، کہ نہ اس کا رکوع صحیح، نہ اس کا سجدہ صحیح، نہ قیام کے اندر، اور نہ قرات اس کی صحیح۔ ہاں، اور بعض ایسی نماز ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کے لیے دعا دیتی ہے۔ ہاں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن لوگوں کی نماز ایسی ہو کہ وہ نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھیں تو وہ نماز سیاہ کپڑے میں، کالے کپڑے میں ڈال کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ وہ نماز کالے کپڑے میں ڈال کر وہ نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہاں، وہ آسمانوں تک جاتی ہی نہیں ہے، وہ نماز آسمانوں تک جاتی ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو ہماری نماز ہم ایسی نماز بنا لیں کہ ہماری نماز کے ذریعے ہمارا اللہ ہر مسئلہ حل کر دے۔ ہاں، ہم اپنی نماز پر محنت کریں، ہماری نماز، ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ نماز کا مقصد بھی ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی صلی، ایسی نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہاں، ایسی نماز، اور سیکھ کر پڑھنی ہے نماز۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے گھر میں اپنی والدہ سے نماز جو سیکھی ہے بس وہی پڑھ رہے ہیں، جو والدہ نے سکھا دی ہے وہی پڑھ رہے ہیں، کسی کے سامنے بیٹھ کر سنانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ قاری صاحب کے پاس بیٹھے کہ قاری صاحب جی نماز میری سن لو، میری نماز تو صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ ہاں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھے گا، 60 سال تک وہ نماز پڑھے گا، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ کبھی اس کا رکوع صحیح نہیں ہے تو کبھی سجدہ صحیح نہیں ہے، کبھی قیام صحیح نہیں ہے تو کبھی قرات صحیح نہیں ہے۔ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے 60 سال تک نماز پڑھے گا، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، تو نماز کو صحیح نماز کو سیکھنا ہے۔
سیکھ سیکھ کر نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے نماز. ہاں، نماز ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے کفار مسلمان بھی ہوئے. کفار مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی ہوتا تھا، کسی کو پکڑ لیا نا، کسی کافر کو پکڑ لیا تو لا کر اس کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا. ہاں، ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا. اب وہ 3 دن تک مسجد والی زندگی دیکھتا تھا. کئی ایسے واقعات موجود ہیں، صحابہ کے کئی ایسے واقعات موجود ہیں. 3 دن تک اس کو مسجد کے اندر باندھا، اس نے نماز دیکھی، مسجد والی زندگی دیکھی. پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد جب اس کو چھوڑا، وہ باہر گیا، واپس آیا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ. ہاں، وہ نماز دیکھی، اس نے مسجد والی زندگی دیکھی. ہاں، ہماری نماز بن جائے. نماز کو سیکھنا ہے، صحیح نماز کو سیکھنا ہے. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ ہاں، دیکھنا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا. قیام کی حالت میں کہاں دیکھنا ہے؟ رکوع میں جب جائیں تو رکوع میں کہاں دیکھنا ہے؟ رکوع میں کمر کیسی ہو؟ ہاں، کمر کی کیفیات کیسی ہو؟ کمر کس طرح سیدھی رکھنی ہے رکوع میں؟ ہاں، یہاں تک کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کمر اتنی سیدھی ہو کہ اگر اس کے اوپر کوئی جام وغیرہ، کوئی گلاس وغیرہ رکھ دیا جائے پانی سے بھرا ہوا تو وہ گلاس نہ گرے. اب میں خود سوچوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم رکوع میں کمر کس طرح رکھتے ہیں؟ رکوع میں ہماری کمر کیسی ہوتی ہے؟ قیام میں ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہاں، رکوع میں کہاں دیکھتے ہیں؟ سجدے میں جائیں تو سجدے میں کہاں دیکھنا ہے؟ دیکھا نا جی. ایک ہے نماز کا خشوع، ایک ہے نماز کا خضوع. ہاں، خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع یہ ہے کہ نماز میں ظاہری جو حالت ہے نا وہ کیسی ہو، یہ خشوع ہے نماز کا. ہاتھ باندھے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھنا کہاں ہے؟ قیام میں. رکوع میں جائیں، رکوع میں کہاں دیکھنا ہے؟ کمر کی کیفیات کیسی ہو؟ سجدے میں جائیں، سجدے میں کہاں دیکھنا ہے؟ نگاہ کہاں پر ہو؟ اتحیات میں بیٹھے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں، کتنا وقفہ کرنا ہے؟ رکوع سے اٹھے ہیں، کتنا وقفہ کرنا ہے؟ ہاں، اتحیات میں بیٹھے ہیں، کہاں دیکھنا ہے؟ یہ خشوع ہے، خشوع. اور خضوع کیا ہے؟ خضوع کہتے ہیں دل سے نماز کے اندر حاضر ہونا. ہاں، دل سے نماز کے اندر آیا ہوں تو ہم مسجد میں صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دل دماغ کہاں پر ہے؟ یہ خضوع ہے. نماز کے اندر خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک وقت آئے گا کہ بھری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا. ہاں، حدیث پاک ہے. تو ہم اپنی نماز کو سیکھیں، صحیح طریقے سے نماز کو پڑھنا ہے، سیکھ سیکھ کر پڑھنا ہے. ہاں، نماز کے لیے آئے ہیں، کپڑے کیسے پہننے ہیں؟ ہاں، اس کو بھی دیکھنا ہے. یہاں تک آیا ہے کہ بعض لوگ جو اپنے کام والے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہاں، کام والے کپڑوں میں نماز پڑھتے، جیسے مثال کے طور پر یہ مزدور طبقہ ہو گیا یا مستری طبقہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یا یہ مثال کے طور پر جو مشین والے ہو گئے یا اور کسی کے کام، کسی بھی کام والے ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا. نماز کے وقت میں اپنے کام والے کپڑوں میں یعنی ایسے کپڑے ہوں، ان کی علماء نے یہ تشریح کی ہے، مفسرین نے، کہ جیسے کسی نے آپ کو دعوت کے لیے بلایا، کھانے کی دعوت پہ بلایا، جیسے آج کل شادی حالوں میں لوگ جاتے ہیں نا جی، تو آپ خود اندازہ لگاؤ کیا کام والے کپڑوں میں آپ شادی حال جاؤ گے؟
مستری طبقہ ہے اپنے کام والے کپڑے میں شادی حال جائے گا؟ ہاں، مزدور طبقہ ہے تو اپنے کام والے کپڑوں میں شادی حال جائے گا؟ تو پھر اللہ کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوئے، آگے منہ پکڑ کر کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے؟ نہیں، اس سے نماز، یہاں تک علماء نے لکھا ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنی مرضی تو نہیں ہے نا جی، دین کے اندر اپنی مرضی تو نہیں ہے، سیکھ سیکھ کر چلنا ہے۔ ہماری زندگی شتر بے مہار کی طرح نہیں ہے، ہماری زندگی تو ہم نے سیکھ سیکھ کر گزارنی ہے، جس طرح نماز ہے نا، نماز سیکھ سیکھ کر گزارنی ہے، پڑھنی ہے نماز صحیح طریقے سے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز اللہ کے خزانوں سے مسئلے حل کروائے گی، ہماری وہ نماز کہ جو اللہ کے خزانوں سے ہمارے مسئلے حل کروائے گی، اس نماز کو سیکھنے کے لیے روزانہ 4 گھنٹے نماز کی مشق پر کرنی پڑے گی۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ فرض نماز کے لیے آ جائیں، اللہ معاف کرے، فرض نماز کے لیے بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ پر احسان کر رہے ہوں، فرض نماز پڑھی، جان چھوٹی جی فرض سے۔ بہت سے تو سنت بھی نہیں پڑھتے، سنت بھی نہیں پڑھتے، نفل تو بہت دور کی بات ہے، پھر 4 گھنٹے نماز کی مشق کرے گا یہ شخص، اس کے پاس تو فرض کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس تو فرض کے لیے بھی ٹائم نہیں، سنت بھی نہیں پڑھتا، تو یہ 4 گھنٹے نماز کی مشق کرے گا؟ ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جو روزانہ 1000 2000 3000 رکعت نفل پڑھتے تھے، بادشاہ تھے، بادشاہ وقت تھے، 1000 رکعت نفل 2000 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے، اور روزانہ کی ان کی روٹین ہوتی تھی 2000 رکعت، اپنے اور معمولات کے علاوہ۔ ہم خود دیکھیں کہ ہم روزانہ کتنے رکعت نفل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے صحیح نماز کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ جو ہے وہ نماز ہے جو ہم نے اپنی اما جان سے سیکھی ہے، ایک وہ نماز ہے کہ جو ہم اپنے قاری صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کو سنائیں گے۔ اس پر بات ختم کرتا ہوں کہ ہم صحیح طریقے سے نماز کو سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ نماز کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے، پھر جب وہ نماز ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارا مسئلہ ہماری نماز کے ذریعے حل کرے گا۔ نیت کرتے ہیں نا جی، جو کہا سن اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا، سنت ادا کریں۔